لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. ان میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تاخر آتے ہیں اس میں شب قدر مل جاتی ہے. شب قدر کی بڑی فضیلت ہے. یہ ایک رات اگر کسی کو مل گئی تو مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے جاگ کر اس نے عبادت کیا. اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ ہم کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے. بہت بڑی رات ہے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. کم از کم اتنا تو کر لے، رات بھر جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. ان راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، دعا اہتمام کیجیے. چند راتیں ہیں. ہم شادی وغیرہ کے لیے تو رات 1-2 بجے جاگنا کام عام بات ہے ہمارے پاس. اب رمضان مبارک کا مہینہ اور قدر کی راتیں اگر رات بھر جاگیں تو کیا نقصان ہو رہا ہمارا. بہت بڑی فضیلت مل جاتی ہے. کوشش کیجیے. لیکن آخری صورت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں. تراویح کا بھی اہتمام کر لیں اور تہجد کا اہتمام کر لیں. آخری بات اتنا تو کر لینا چاہیے. بس کمائی کا مہینہ ہے، کمائی کی راتیں ہیں اور اس رات میں عبادت کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر شب قدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا مانگا کرو. یہ دعا مانگنا چاہیے ہم کو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں. آپ مجھے معاف کر دیجیے. بس یہ مطلب ہے اس کا معنی. اس کا اہتمام کیجیے. بہت بڑی فضیلت ہے. فرشتوں کی فوج اترتی ہے. جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور ہر مومن کو سلام کرتے ہیں. ہر ایمان والے کو سلام کرتے ہیں. قرآن شریف اسی رات پہ نازل ہوا. دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہا جاتا ہے. اور یہ راتیں مس مت کیجیے، ضائع مت کیجیے اللہ کے واسطے. اور ایک بات اس کا اہتمام ان راتوں میں، ان دنوں میں ہوتا ہے، وہ اعتکاف ہے. اعتکاف مثلاً تو 10 دن ہے، لیکن 1 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہوتا ہے. اور ایک بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ سنت داخل ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو داخلے کے بعد میں اعتکاف کی نیت کر لی جائے. جب تک ہم رہیں گے ہم اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. سنت ہے یہ، سال بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے. جب بھی مسجد میں داخل ہو بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف ہو گئی بات. اعتکاف کی نیت کر لیجیے. لیکن جو مسنون جو اعتکاف میں ہیں ان کے لیے نے دن متعین کر لیا کہ اعتکاف کرو تو ان کو مکمل اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اعتکاف کی روح علماء نے بیان کی کہ روح یہ ہے کہ دل و دماغ پر صرف اللہ ہی ہو، اللہ کا غیر نہ ہو، کسی سے کوئی کنسرٹ نہ ہو. یہ ہے اعتکاف کی روح. سب ختم، صرف اللہ اور کچھ نہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ سے دعائیں، بس صرف اللہ. یہ ہے اعتکاف کی روح.
روح اعتکاف ہے۔ اگر اس میں آ کر بھی سب کنسیپٹ باہر سے رکھے ہیں تو پھر روح اعتکاف ختم ہو گئی۔ نام کا ہے اعتکاف، بس آپ خوش ہو جائیے، ہم خوش ہو جائیں، بس ہم اعتکاف میں، لیکن جان نہیں رہی اس کی، جان ختم ہو گئی اس کی، سب ختم، صرف اللہ اس کے دل و دماغ پر، اس کے زبان پر صرف اللہ ہی اللہ، بس اللہ کی یاد ہو، اللہ کی باتیں ہوں، اللہ سے راز و نیاز ہو، بس یہ۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، مسئلہ بتانے والوں نے لکھا ہے کہ وضو ہے، پھر وضو کرنے کے لیے گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا، غسل ہے پھر بھی ذرا ٹھنڈک کے لیے، ذرا فریش ہونے کے لیے غسل کو گئے تو اعتکاف برخاست۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، آپ بتائیں، وضو پر وضو نہیں کر سکتے، غسل ہے پھر غسل نہیں کر سکتے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کر سکتے ہیں، غسل ٹوٹ گیا تو غسل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہے اعتکاف، سب سے کٹ کے جڑے رہنا اللہ سے، سب ختم، صرف ایک اللہ کی ذات سامنے ہمارے، یہ ہے روح اعتکاف۔ ہم مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، تراویح کا بھی اہتمام نہیں ہے، اور ذرا فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، یا اخبارات منگا کے پڑھ رہے ہیں جی، یا کوئی دنیاوی کتابیں لا کے پڑھ رہے ہیں، نہیں میرے دوستو، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اور ایک بات ساتھیو، یہ جو دن بچے ہوئے ہیں اس میں اعتکاف کی حالت میں ہو یا خدر کے اندر ہو، اس کا اہتمام کیجئے کہ کوئی تراویح نہ چھوٹے اور کوئی تہجد نہ چھوٹے، اور دعائیں کثرت سے مانگی جائیں، خوب دعائیں اللہ سے۔ دعا کیا ہے میرے ساتھیوں؟ اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ پاک سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، خوب دعائیں مانگیے، اللہ دیتے ہیں، اور دعا ایسے مانگیے جیسے مانگنے کا طریقہ ہے، دل کی حاضری کے ساتھ میں، دل حاضر ہو ایسی دعا مانگیے۔ دل ہی ہمارا حاضر نہیں ہے، دل ہمارا کہیں خالی زبان پر الفاظ چل رہے ہیں تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح رٹی رٹائی دعائیں، یعنی ایک آموختہ ہے جو پڑھا جا رہا ہے، بس بولے جا رہے ہیں، ہم کو خود اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے، ہم کیا بول رہے ہیں وہی نہیں معلوم ہم کو، یہ کیا دعا بھی بولو آپ، جیسے عام طور پر ہوتا نا، امام صاحب دعا مانگ رہے، پیچھے سے آمین کہہ رہے ہیں، اگر رکا پوچھا جائے کہ ابھی جو دعا کر رہے ہیں انہوں اس کا معنی کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین بولے، کیا معنی ہے اس کے؟ معلوم ہے معنی نہیں، ہم آمین بولے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا پڑھ لی، آمین کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ کیا بولے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں معلوم ہے؟ ساتھیو اچھا نہیں ہے ایسا، جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ معلوم تو ہونا ہے کیا مانگ رہے ہیں آپ، معلوم ہی نہیں ہے آپ کو، معنی ہی نہیں معلوم آپ کو، تو وہ معنی معلوم ہونا، دھیان اس طرف نہیں رہنا اللہ کی طرف، اس کا خیال رکھیے۔ اور ایک بات، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارا کیا بھئی، ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کرتے، ہم گنہگار ہیں، نہیں، گنہگار ہے تو دعا قبول نہیں کرتے ایسا ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی قرآن مجید میں حدیث مبارک میں ہے کہ نہیں ایسا کوئی کہ گنہگار کی دعا قبول نہیں کرتے، کہیں بھی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دل کی حاضری ہونا اور معنی اور مطلب جو بول رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا، اور دل کی گہرائیوں سے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ مانگنا،
ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، بس اتنی بات ہے۔ آہوزاری ہو، گریہ تاری ہو، عاجزی ہو، ایک فقیر آقا کے دربار میں بھیک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یہ کیفیت ہو دل کی، اس کیفیت کے ساتھ آپ مانگ لیجیے، بس یہ ہونا چاہیے۔ بزرگ ہونا، بڑے ہونا، شب بیدار ہونا، نیک ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، ایسا کہیں بھی دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ واقعات تو ایسے ملتے ہیں کہ برس برس کے گنہگار زندگی بھر حرام کاری میں ملوث رہے، ایک وقت آ پڑا ان کو تو انہوں نے جو دعا مانگی اللہ سے، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ میں، عز انکساری کے ساتھ میں، پوری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پورے جسم پر راشات طاری ہو گیا تھا، اسی لمحے اللہ نے دعا قبول کر لی ہوئی، اسی لمحے میں، وہ ایک دن بھی نہیں لگا، جس لمحے دعا کی تھی اسی لمحے میں دعا قبول کر لی۔ زندگی بھر کا پاپی ہے، زندگی بھر کا گنہگار ہے، زندگی بھر کا گنہگار ہے، وقت پڑا پریشان ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہے، اب پھنس جاتا ہوں میں، مصیبت میں ہوں، اللہ بول کے جو مانگنا شروع کیا گڑ گڑاہٹ کے ساتھ میں، رو رہا، بلک رہا، اندرون سے رو رہا، معاملہ حل ہو گیا اس کا۔ بہت سے واقعہ تاریخ وہ نہیں آتی ہمارے پاس، ہم ایسا مانگتے ہیں بس اللہ ہاتھ اٹھائے، اللہ وہ بچی کا مسئلہ حل کر دو، بچے کا مسئلہ حل کر دو، گھر بنا دو، میرا کاروبار چلنا دو، اللہ وہ پریشانیاں دور کرے، پریشان دور کر دو، اور کھانے کا مسئلہ، وہ دکان میری مسئلہ، وہ بچے کے بھی بچہ باہر انہیں پریشانی، یہ آخر دعا الحمدللہ سبحان اللہ ہو گئی دعا۔ یہ کہاں ہے دعا ہے؟ رٹی رٹائی دعا ہے، آمختہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، کیا ہے دعا؟ کہاں ہے دعا؟ تو دوستو دل سے ہوتی ہے، اندرون سے ہوتی ہے، آدمی اپنے پورے وجود کو رکھتے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، مالک آپ نہیں تو میرا کوئی نہیں مالک، اگر آپ میرا مسئلہ حل نہیں کرتے کون کرنا حل؟ بس ایک بچے کا واقعہ نا، بچہ جو ہے اپنے باپ سے بول رہا تھا، ابا سائیکل، چھوٹا بچہ 8-10 سال کا بچہ، ابا سائیکل ذرا سے لے گیا، باپ ذرا غربت کی وجہ سے کسی سے، نہیں بیٹا دیکھیں گے نہیں بیٹا ابھی موقف نہیں بیٹا، دلا تو چھوڑ رہا صبر کر۔ تو اس کے سب ساتھیوں کے پاس سائیکلیں آ گئی، اس کے پاس سائیکلیں ہیں، تو پوچھ رہا تو چھوڑ رہا نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بار بار اگر مانگتے رہے نا اللہ پکا قبول کرتے، بار بار مانگنا، حتیٰ کہ اگر اللہ پاک غصے میں بھی ہیں اس بندے سے تو بھی اللہ اس کو دے دیتے، بار بار پیچھے پڑا اللہ سے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے اللہ پاک سے اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے، غصے میں ہوتے ہیں، تو جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس سے اعراض کرتے ہیں، فَيُعْرِضُ عَنْهُ، مگر پھر مانگتا ہی نہیں، اللہ میرے کو کام کر، میرا ہونا اللہ مسئلہ حل کر دو میرے مالک، اللہ میرا مسئلہ حل کر دو اللہ پھر اعراض، غصے میں اللہ پھر چھوڑے دو، نہیں کرنا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر وہی اللہ میرے کو ہونا مسئلہ، اللہ میرا مسئلہ حل کر، اللہ میری پریشانی مالک حل کر دے، پھر اعراض کرتا ہے کیونکہ غصے میں اللہ تعالیٰ، جب چوتھی مرتبہ پھر مانگتا ہے اللہ میرا مسئلہ حل کر دو، تو اللہ فرشتوں سے بولتے ہیں ابا عبدی ان یدعو غیری، میرے بندے نے ٹھان رکھی ہے کہ میرے علاوہ کسی سے مانگے گا ہی نہیں، بولے مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، میرے ہی پیچھے پڑا ہوا، چلو میں قبول کر لیتا ہوں اس کی دعا۔ اس وقت بھی جب بندہ سے اللہ ناراض ہے تب بھی قبول کر لیتے ہیں، مگر پیچھے پڑنا ویسا مانگنا اللہ سے۔ تو بچے نے اپنے باپ سے کہا باپ سائیکل دلاؤ، باپ ٹالتا رہا۔ اب ایک مرتبہ بچے نے اپنے باپ کے سامنے اپنی پورے وجود کو رکھ دیا اور کہا ابا ایک بات بولو، آپ اگر نہ دلائے تو مجھے سائیکل کون دلائے گا؟ اگر آپ نہیں دلایا میں کس سے پوچھوں کون دلائے گا سائیکل؟ بس اس جملے نے باپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بچہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر میں میرے بچے کی ارمان کو، خواہش کو میں پوری کون نہیں کروں، لا کے دلا جیسے کیوں میں نہیں کروں، تو میں بول رہا بات صحیح بول رہا ہوں۔ یہی وہ بات ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگی ہے، یا احد من لا احد لہ، یا سند من لا سند لہ، اے وہ ذات جو بے کسوں کے کس ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا آپ ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں آپ سہارا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں،
مانگنے کا طریقہ ہوتا میرے دوست. تو صلی اللہ نے مانگی یہ دعا. ایسا مانگو میرے دوستوں ساتھیو اللہ سے, اپنے وجود کو, استقرار کو پیش کرو, آنکھیں ڈبا جائیں جی, آپ کے ہونٹوں پہ راشا طاری ہو جائے, ہونٹ کپ کپا جائیں ہمارے, الفاظ نہ نکل رہے ہوں, اس حد تک روئیے خدا کے سامنے. ایسا تو وقت آیا میرے دوست اللہ پاک جی. ایسا ہی نہیں ہمارے پاس. آپ دیکھیں گے جی گنہگاروں سے, گنہگاروں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر, بڑے بڑے گنہگاروں کو, پاپیوں کی دعاؤں قبول کر لیا, مگر وہ شرط یہ ہے کہ استقرار کے ساتھ, بے کسی, بے مائگی اور انکساری کے ساتھ اپنے وجود کو رکھ دیجیے خدا کے سامنے. دوستو غیروں سے لینا ہمیں آ گیا, لیکن اپنے مولا سے لینا ہمیں نہیں آیا. وہ اللہ جو دیتے سے خوشی ہوتی ہے جن کو, اس سے نہیں مانگتے, اس سے نہیں مانگتے. تو وہ جو روٹین کی دعا ہے نا ہماری, یہ کر دو, 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 ہم مہینوں نہیں برسوں سے مانگ رہے, ہو رہے نہیں. وہ کیوں بولتے, وہ جیسا مانگنا ہے ویسا نہیں مانگ رہے, جیسا دعا کرنا ہے ویسی دعا نہیں کر رہے. اللہ پاک نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بے قرار کی دعا کو اللہ کے علاوہ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ نے سوال کیا. بے قرار اپنی بے قراری اور انکساری سب اللہ سے پاس مانگتا ہے, تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرے؟ یعنی پکا 100% اللہ اس بے قرار کی دعا کو قبول کرتے ہیں, چاہے نیک ہو کہ چاہے بد ہو, بس اللہ کا بندہ ہے. حجاج بن یوسف ثقفی کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا, طواف کر رہا حجاج بن یوسف ثقفی, ایک نابینا کو اس نے دیکھا کہ نابینا دعا کر رہا ہے حرم میں, مطاف میں بیٹھ کر, حرم میں بیٹھ کر دعا کر رہا. نابینا آدمی, ایک ٹھوکر لگائی اس نے. حجاج کیا مانگ رہا بولے ڈر گیا, اور کو حجاج بن یوسف, وہ تو ڈینجر آدمی آ گیا, اڑا ہی دیتا ہوں, اس سے پالا پڑا تو ختم ہی کرے تھا, وہ ڈینجر آدمی تھا, ظالم بادشاہ تھا. کیا کر رہا بولے, بینائی کی دعا مانگ رہا اللہ سے, آنکھیں نہیں, آنکھیں نہیں. اتنے چکر ہو گئے میرے, ابھی تھوڑے چکر ہے, یہ چکر پورے ہونے دے, تیرے کو آنکھیں آ جانا, نہیں تو قصہ ہی ختم, گلہ کاٹ دے تیرا بولے. ارے یہ کیا ہوگا بھائی, انہیں کاٹ دیتا انہیں, وہ معلوم سب کو معلوم, تو انہیں کاٹ ہی دیتا انہیں, اور کئیوں کو صحابہ کو کاٹا ساتھ نہیں ہے انہیں. ارے یہ آنکھوں کا مطلب زندگی کا مطلب ہوگا نا بھائی, اب پھنس گیا ہے بیچارہ غریب. اب اتنے چکر باقی ہے, یہ راؤنڈ ایک کو کھڑا کر دیا, یہاں ٹھہر دی, بیٹا بھاگ جائیں گا کہیں سے بولے, ہیں ٹھہر بولے, ایک سپاہی کھڑا کر دیا اس کے پاس. اب اتنے راؤنڈ کے بعد میں آ گئے, آنکھاں تو ٹھیک, نہیں تو غلہ ہی کاٹے, کس سے ختم, آنکھاں بھی نہیں, تو بھی نہیں رہنا. بس کہا ارے باپ رے باپ, ختم ہی کرتا نا, کرتا ختم ہی نہیں. اب وہ رونا شروع کیا ہے, وہ رونا شروع کیا اللہ کے سامنے. مالک اب تک بینائی کا سوال تھا, اب میری زندگی کا سوال ہے, یہ ظالم تو مجھے ختم کرتا, میرے مالک میرے آنکھیں لوٹا دے. وہ دعا مانگا, وہ رویا ہے. وہ چکر ہونے کے بعد آیا تو آنکھیں آ گئے تھے اس کو, آگے سب آگے دکھ رہا. ہاں تو جس انداز سے مانگ رہا تھا نا, زندگی بھر بھی حرم پہ بیٹھ کے مانگو تو نہیں دعا قبول ہوتی تھی بولے. وہ دعا تیری قبول ہونے والی نہیں تھی. حجاج نے کہا, بات صحیح کہا اس نے, جس انداز سے تو اللہ آنکھاں دو, اللہ ہم بولتے ہیں اللہ بچے کی نکاح کرا دو, بچے کا مسئلہ حل کرا دو, اللہ بچے کا ویزا کا مسئلہ حل کرا دو, اللہ دکان میری کر دو. کیا کر رہے ہیں, آرڈر دے رہے, گر پڑ رہے ہیں. طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا اللہ میں سے, میرا وہ بنا دو, میرا یہ کر دو, ایسا کر دو, ایسا کر دو. یہ طریقہ ہے مانگنے کا اللہ میں سے. ہم کسی سے آدمی سے مانگنے کا تو کیسا مانگتے ہیں, کیسا مانگتے ہیں, السلام علیکم, خیریت سے, کیسا, نہیں ایسی آیا,
بہت دن وہاں ملاقات نہیں بھی ان کے آیا میں کچھ نہیں کیا ابھی نہیں ایسی اب کیسا مسکا لگا رہے ہیں آپ شروع ابتدان کیسی ماشاء اللہ ارے نہیں ایسی جا اب ایسا ہے نہیں کیا ہے وہ نہیں اب ایسا پہلے بچی کا مسئلہ تھا نا آپ سے بولا تھا نا وہیں آپ مسئلہ حل کرے تھے نا تو کیا ہے اب اچھا نہیں دکھ رہا آپ ہمارے گھر والے بولے ذرا بات کر کے آؤ گے تو میں ایسا لگا رہا ہے مسکا ساتھ مہنگائی کے زمانے میں ایسا پسیج رہا اس کو ایسا اتار رہا اس کو کیسا اتار رہا اچھا اتار رہا نہیں ایسا جیسا آپ جیسا بولے ویسا میں نہیں آپ جب بولے میں آپ کو جیسا بولے آپ ایسا کرتا ہوں دیکھو آپ میں کیا میرے کو اچھا میں بولتے ہوئے اچھا مجھے دکھ رہا میں آپ کو کیسا ہوں ایسا مارا ایسا مارا ایسا مارا اس کو شیشے میں اتار کے رکھتا اس کو ارے یار لوگوں سے لینے آ گیا خدا سے لینا نہیں آیا ہمارا مانگ رہے ہیں خدا سے ایسے مانگو یار اللہ سے مانگو تھوڑے دن مانگ لی بات ختم ہو گئی نہیں ہوتا ہے ایسا طریقے سے مانگو وقت دو خدا کے سامنے وقت اپنی پوری ذات کو لگا دو خدا کے سامنے لو اللہ سے میرے دوستو وہ ذات سے جس کو دیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے جو نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ حدیث میں آتا مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں آپ اس سے نہیں مانگتے مانگنے کا طریقہ نہیں بتائیں کہ واقعہ ہم کتنی دیر مانگتے ہیں میرے استاد حافظ سید یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے قصہ سنایا ابھی 4-5 سال پہلے قصہ سنائے تھے لگ بھگ 1972 یا 75 میں وہ ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں بچے تھے شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ کو آپ لوگ بہت سے لوگ جانتے ہیں حال ہی کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ حج پہ گئے تھے انہوں نے مجھے بھی حال میں 4-5 سال پہلے سنا تھا اب عزیز میاں بات یہ ہے کہ ہم حرم طواف فجر نماز پڑھ کے طواف کر کے عشاء کی نماز پڑھ لے کے گھر کو جانے کے لیے 8-10 آدمی کا قافلہ تھا حضرت کے ساتھ میں میرے استاد بھی تھے گھر کو اب جا کے پکا لینا کھانا سب مل کے جاتے تھے تو حضرت کو دیکھے کہاں ہے دیکھے تو کہیں نہیں دیکھے تو میزاب رحمت کے نیچے ہاتھ لگائے ہوئے میزاب دعا کرتے ٹھہرے تو ٹھہرے دعا کر کے آ جاتے نا آتے ٹھہرے بس نہیں مانگ رہے میزاب رحمت مانگے جاتے بہت دیر ہو گیا بولے کہاں کب تک ٹھہرنا کمرہ معلوم ہی چلنا حضرت کو آ جاتے چلو اپن جا کے کھانا پکائیں گے چلو کب تک آ جاتے گئے جا کے کھانا پکا لیے یہاں سے گئے جا کے کھانا پکا ناشتے کی تیاری پہلے زمانہ ایسا اڈلی ڈوسا ایسا کرتا رہتا نا وہاں پہ کھانا پکانا نا پکا لیے سب مل کے پکا ایسے نہیں ہے اب پھر انتظار کریں آنے بعد کھائیں گے نہیں ہے براہ راست میرے استاد نے قصہ سنایا تھا یہ تو انہیں انتظار کرے وہ نہیں ہوتا کھا لیں گے بھیا وہ دیر ہو سب کو بھوک لگ رہی بھائی کھا لیے کھانے کے بعد بھی نہیں ہے کہاں گئے کدھر گئے پھر واپس یہ پورے لوگ مل کے پھر کہاں گئے حضرت مل کے اندر آیا اسی جگہ پر میزاب رحمت کے نیچے اللہ کا بندہ دعائیں مانگتے ٹھہرا ہوا ہے یہ ہوتے اللہ والے میں دوست اسی جگہ پہ ٹھہرا ہوا اشراق ہو گئی چلے گیا قافلہ کھانا پکا دیے کھانا کھا لیے واپس پلٹ کر اسی حالت میں دعائیں مانگ رہے ہیں یہ ہوتا دعا مانگنا اللہ سے لینے کا طریقہ ہوتا ہے دوستو یہ کیا مانگ رہے ہیں 2 منٹ 3 منٹ افطار کی دعا تو معلوم ہی ہے نا افطار کی دعا تو معلوم زبان کا ہے زبان پہ اللہ اللہ سامنے وہ کٹوری رکھی ہوئی گلاس رکھا ہوا سامنے پوری دماغ دل پورا اس کے اوپر ہی چاہیے مانگ رہے اللہ کرو وہ ادھر کیا یہ دعا ہے یہ دعا ہوتی ہے اور شہر میں مانگا بولا ہری وہ پکا وہ لا کے رکھو یہ دعا ہوتی ہے دعا ایسی ہوتی ارے سب سے کٹ کر خدا کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا پوری رات ایک دعا پر پوری رات کاٹ دی سجدے میں اے خدا ای بندرا رسوا مکن اے اللہ اپنے اس بندے کو رسوا مت کیجیے میں برا ہوں لیکن میری برائیوں کو کل قیامت میں ظاہر مت کیجیے ایک دعا پر پوری رات بتا دی پوری رات ہم کیسی دعا مانگ رہے ہیں کیسے مانگ رہے ہیں ہماری اپنی ضرورتیں خدا سے کیسے پیش کر رہے ہیں ہم کیسے مانگ رہے ہیں
تو دوستو لیلۃ القدر کا اہتمام کیجیے، راتوں میں جاگیے، جاگنے کا مطلب عبادت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ جاگیے، اور اعتکاف جتنا ہو سکا، 1 دن کا ہوا 2 دن کا ہوا، جیسا اعتکاف کا اہتمام کیجیے، اور اعتکاف جیسا رہنا ہے ویسا رہیے کہ سب سے کٹ کر خدا سے جڑنے کا نام ہے، اور ان دنوں میں دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے کہ اللہ سے لینے کا طریقہ ہو اس طریقے سے جیسے لینا ہے جی، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، پھر درود شریف ہو، پھر آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور درود شریف ہو، اور دل کی حاضری کے ساتھ مانگیے، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ مانگیے، عزت و انکساری کے ساتھ مانگیے اللہ سے جی، ہماری الفاظوں کے ساتھ ہمارے آنکھوں کے آنسو بھی شامل ہو، خدا کے پاس کام بن جائے گا ہمارا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔